وادی رضا کی کو ہے ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اور پچھلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، پچھلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، لیکن جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ 10 شوال 1272 ہجری بمطابق 1856 عیسوی کا جون، ہندوستان کی سرزمین پر یو پی کے علاقے جسولی کے مقام پر ایک افغانی خاندان میں ایک بچے نے جنم لیا، اور وہی نومولود بچہ آگے چل کر علم و عرفان کا وہ عظیم ستارہ بنا جو آج تقریباً 150 سال سے زائد عرصہ گزر جانے کے بعد بھی افق پر نہ صرف اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے بلکہ بدعقیدہ اور گمراہ کن سوچ کے حامل مکاتب فکر پر بجلی بن کر گر رہا ہے۔ وہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ امام عشق و محبت اور حسان الہند کہلانے والے اعلیٰ حضرت ہیں، جن کا پورا نام امام احمد رضا خان المعروف امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، جس نے بدعقیدہ لوگوں کے ایوانوں میں ایک ہیجان بپا کر دیا۔ آپ کے والد کا نام حضرت نقی علی اور والدہ کا نام حسینی خانم تھا۔ واضح رہے کہ حضرت نقی علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شمار بھی علم و عمل کے اعلیٰ مثالی شخصیات میں ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے تقریباً 4 سال کی چھوٹی سی عمر میں ناظرہ ختم کر لیا، جو کہ اپنی جگہ ایک کراماتی شخصیت ہونے کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک باعلم شخصیت مرزا غلام قادر بیگ سے میزان منشب وغیرہ کی تعلیم حاصل کی۔ اردو اور فارسی کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے والد محترم سے اصول کلام اور دینیات کا علم بھی حاصل کیا۔ اس کے علاوہ آپ جغرافیہ، ریاضی، منطق، فلسفہ اور دیگر علوم پر بھی عبور حاصل کر چکے تھے۔ صرف 14 سال کی عمر میں ہی آپ نے فتاوی لکھنے کا عمل شروع کر دیا، جو کہ خود ایک کرشماتی شخصیت کا آئینہ دار ہے۔ 1295 ہجری 1877 میں شیخ طریقت حضرت شاہ آل رسول مارہروی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سلسلہ قادریہ میں بیعت ہوئے، اور اس کے بعد دیگر سلاسل چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ وغیرہ میں بھی اجازت حاصل کی۔ اعلیٰ حضرت نے بعض علوم میں اپنے معاصرین اساتذہ اور بعض میں از خود تحقیق کے ذریعے سے عبور حاصل کیا۔ اعلیٰ حضرت کے علم کے بارے میں اس سے زیادہ کیا کہا جا سکتا ہے کہ 1296 ہجری بمطابق 1878 عیسوی میں اپنے والد کے ساتھ حج کا پہلا سفر اختیار کیا تو وہاں شیخ حرم شیخ حسین بن صالح کی کتاب الجوہرہ کا بغور مطالعہ کر کے صرف 2 دن کے قلیل وقت میں اس کی شرح لکھی، اور بعد ازاں 1322 ہجری 1905 میں جب دوبارہ مکے کا سفر کیا تو کاغذی نوٹ اور علم غیب کے مسئلے پر الدولہ المکیہ جیسی تحقیق کے نتیجے میں آپ کو وقت کا مجدد کہا گیا۔ اعلیٰ حضرت ایک ایسی شخصیت کا نام جو سنی، حنفی اور علمی طور پر اصول، شاعری اور دیگر علوم نقلیہ اور عقلیہ کے ماہر، جو صدیوں میں پیدا ہونے والا اور صدیوں میں یاد رہنے والا نام ہے۔ آپ کی تصانیف میں فقید المثال قرآن مجید کا ترجمہ، کنز الایمان، فقہ پر جامع ترین فتاوی رضویہ اور عشق و محبت سے سرشار شاعری کا مجموعہ ہدایت بخشش جیسی بے مثال تصانیف شامل ہیں۔ اعلیٰ حضرت ایک ایسا نام جو کم و بیش 100 کے قریب علوم پر عبور حاصل کرنے والی شخصیت ہے۔ اعلیٰ حضرت کے علوم کے متعلق بلا شبہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس نے اپنی ضرورت کے مطابق ان سے جس علم کے بارے میں سوال کیا
اعلیٰ حضرت نے اپنی خداداد بصیرت کے تحت اسے لاجواب کیا، لیکن شاعری کے میدان میں وہ بھی عشق حقیقی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں ڈوبے ہوئے تخیلات کو لفظوں کا سانچہ ڈھالنے میں ان کا دور دور تک کوئی ثانی نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے شاعری کے ذریعے نہ صرف حق گوئی اور صحیح العقیدہ سوچ کا پرچار کیا، بلکہ عوام الناس کے دلوں میں عشق نبی کے سمندر کو موجزن کر دیا۔ جہاں عشق نبی میں ڈوبی ہوئی شاعری اس بات کی غماز نظر آتی ہے کہ اعلیٰ حضرت کے ہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اس طرح بیان کی جاتی ہے گویا لفظوں کو قرآن و حدیث کے عین مطابق موتیوں میں پرو دیا گیا ہو، اور ان موتیوں کی چمک سے مسلمانوں کے ذہن اور دل عشق نبی سے ہر وقت منور رہتے ہیں، جیسا کہ اس شعر میں عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال شان بیان کی گئی ہے۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ جہاں عشق و محبت کا یہ عالم ہے، وہیں عاجزی کا یہ مقام کہ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں، رضا کسی سگے مدینہ کے پاؤں بھی چومے کہ تم اور آہ کہ اتنا دماغ لے کے چلے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت نے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روحانی طور پر سلسلہ حدیث اور فقہ میں عبد الرحمن مکی حنفی سے فیوز و برکات حاصل کی۔ دینی خدمات کے علاوہ جب 1338 ہجری بمطابق 1919 عیسوی میں گاندھی نے ہندو مسلم اتحاد کا نعرہ لگایا تو آپ نے دو قومی نظریے کا پرچار کیا۔ آپ کے معتقدین نے رضائے مصطفیٰ کے نام سے ایک تنظیم قائم کی، لیکن اس کے بعد آل انڈیا سنی کانفرنس کے نام سے دوسری تنظیم سازی کی گئی جو جمہوریہ اسلامیہ مرکزیہ سے بھی مشہور ہوئی۔ اعلیٰ حضرت نے بریلی میں جامعہ منظر الاسلام کی بنیاد رکھی، اور اسی جامعہ منظر الاسلام سے نکلنے والے علماء میں آپ کے کئی خلفاء بھی شامل ہیں، جن میں حرمین کی طرف شیخ جمال مکی، شیخ صالح کمال مکی اور ضیاء الدین مکی جیسے مشہور ترین خلفاء شامل ہیں۔ ان کے علاوہ بر صغیر میں بھی آپ کے کئی خلفاء موجود ہیں، جن میں حامد رضا، مولانا ظفر بہاروی، امجد علی خان اعظمی اور نعیم مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وغیرہ کے نام شامل ہیں۔ آپ کئی علوم میں فقید المثال حیثیت رکھتے تھے۔ آپ بچپن ہی سے پاک باز رہے۔ 54 سال کی عمر میں آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے ہم اثر تھے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہندوستان کے دور آخر میں ان جیسا تواضع عظما اور ذہین فقیہ کوئی نہیں۔ اگر ان کی طبیعت میں شدت نہ ہوتی تو آپ فقہ کے امام اعظم ہوتے۔ آپ کا انداز قرآن و حدیث کا آئینہ دار ہے۔ آپ نے 1450 سے زائد کتابوں کے علاوہ 2 بیٹے اور 5 بیٹیاں اپنی وراثت میں چھوڑیں۔ 2 بیٹوں میں حامد رضا خان اور مصطفیٰ رضا خان کا نام شامل ہیں، جنہوں نے بعد ازاں دین کی خدمات انجام دیں۔ 25 صفر 1340 ہجری 28 اکتوبر 1921 جمعے کے دن آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اعلیٰ حضرت کو لفظوں کا استعمال بخوبی آتا تھا، اور اعلیٰ حضرت اس بات سے واقف تھے کہ لفظ ہی ہیں جو انسان کو تکبر اور سپاس میں فرق محسوس کرواتے ہیں۔ لفظ بنیاد تخیل، لفظ خطبوں کی اساس، لفظ اظہار تکبر، لفظ انداز سپاس، لفظ پتھر بھی ہیں، لفظ موتی بھی، ثمر بھی، پھول بھی، لفظ ہی مردود بھی، لفظ ہی مقبول بھی، لفظ ناموس ادب ہے، لفظ جذبے کا نقاب، وقت پر ابھرے تو روشن مثال آفتاب، حکمران لفظ کی ہے علم کی اقلیم پر، عظمت مجبور ہیں خود لفظ کی تعظیم پر۔ ایک لفظ حق ہے اس کے سامنے باطل بھی لفظ، آشنائے حق جو ہو باطل سے وہ ڈرتا نہیں، جو سمجھ لے لفظ کے معنی کبھی مرتا نہیں۔